بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مشرق وسطیٰ اور ایران کی تازہ ترین خبریں بتائیں گے، جس میں فوجی تعیناتیاں، ایران کے مذاکرات، اسرائیل کے فیصلے اور فلسطینیوں کی صورتحال شامل ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایئر کیریئر کرافٹ بہت جلد مشرق وسطیٰ روانہ ہوگا۔ ناظرین، پہلے دو ایئر کیریئر کرافٹ جو ہے وہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ تعینات کر دیے گئے ہیں، ایک ابراہم لنکن اور دوسرا USS۔ تو اب ایک اور جو ہے ایئر کیریئر کرافٹ، جس کے اوپر F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اس کے اوپر جو تعینات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایئرپورٹ ہوتا ہے، پورا کا پورا شہر ہوتا ہے، وہ ایک چھاؤنی ہے، جس طریقے زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا بیڑا ایک اور مشرق وسطیٰ روانہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ اقدام خاص طور پر ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جو حال ہی میں USS جو حال ہی میں وینزویلا کے خصوصی مشن سے واپس آیا، اب اس کو مشرق وسطیٰ تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کو مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے۔ رائٹرز میں آئی اس رپورٹ کے مطابق امریکی فوج ممکنہ طور پر ہفتوں تک جاری رہنے والے آپریشنز کے لیے بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ حرکت خطے میں سیاسی اور فوجی ٹینشن کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ممکنہ جوہری معاہدہ ہوگا، اس میں ایران کے تمام جوہری ڈھانچے کو ختم کرنا لازمی ہوگا۔ نتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وعدہ کیا کہ معاہدے میں 3 اہم عناصر شامل ہوں۔ نمبر 1، ایران کے پاس موجود تمام افزودہ مواد کو ملک سے نکالا جائے۔ ناظرین، ڈر تو ہے نا اسرائیل کو ایران کی طرف سے، اور دوسرا، ایران میں جوہری افزودگی کی صلاحیت رکھنے والا سارا ساز و سامان تباہ کیا جائے، اور تیسرا، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی معاہدے میں شامل کیا جائے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ جنیوا میں شروع ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ایران نے بیلسٹک میزائل پروگرام کو اس معاہدے سے دور رکھنے کے لیے واضح اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کہا کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی سیکورٹی، اپنی قومی سلامتی کو کسی بھی قیمت پر خطرے میں نہیں ڈالیں گے، اس پر کبھی بھی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ایک طرف امریکہ ہے کہ جس نے نتنیاہو کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور نتنیاہو امریکہ کا ایک ناجائز بچہ ہے۔ اسرائیل نے اب اس کے کام دیکھیں۔ اسرائیل نے مغرب کنارے ویسٹ بینک میں زمین کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی فلسطینی زمینیں وہ اسرائیلیوں کو دینے جا رہے ہیں قانونی طور پہ۔ ناظرین، فلسطینیوں کی زمینیں ہیں اور اس کے مالک اب اسرائیلی یہودی آباد کار ہوں گے جو سیٹلر ہیں۔ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، جو اسرائیل کی طرف سے ہے۔ جن کی زمینیں تھیں اب وہ اس کے مالک نہیں رہے۔ کئی فلسطینیوں کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے اب جگہ بھی نہیں بچے گی، گھر بھی نہیں ہے، پہلے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینی علاقوں میں قبضے اور آباد کاری بڑھا سکتا ہے، بلکہ عالمی قانون کے مطابق متنازع بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ FATF کی بلیک لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ FATF کی بلیک لسٹ میں رہنے کی وجہ سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں ناکامی ہے۔ ایران کے اندر سیاسی اختلافات موجود ہیں، خاص طور پر قدامت پسند لوگ جو ہیں، گروپ ہیں، وہ FATF کی مکمل تعمیل کے خلاف ہیں۔ یہ اقدام ایران کے بین الاقوامی تجارت اور مالیاتی تعلقات پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تہران کی کوشش ہے کہ وہ اقتصادی دباؤ کم کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی نظام میں دوبارہ شامل ہوں۔ ناظرین، آج کی خبروں کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی تعیناتیاں کی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ فلسطینی زمین کے حقوق میں مزید خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور ایران عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔